بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمامی اباب درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ نہایتی واجب الاحترام قابل صد احترام استاذی و استاذ العلماء پیر طریقت رہبر شریعت زینت القراء فخر القراء استاد القراء استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد الشکور احمد صاحب اویسی دامت برکاتہم العالیہ، اے آپ دی ساری محنتیں، اے آپ دی ساری محبتیں اور میرے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مینو عطا کیتا ہے اے سارا کچھ حضور قبلہ استاداں دی نظر کرم ہے۔ جتنی استاداں نے میرے نال شفقت فرمائی ہے، یقیناً اگر شفقت نہ فرمان دے آج اس سٹیج تے میں تو سامنے نہ ہوندا، میں تے تھے بین دے قابل بھی نہیں، پر میرا اے ایمان ہے میں نیویں میرا مرشد اچھیاں سنگ میں لائی، صدقے جامع انہاں اچھیاں کولو جنہاں نیویاں نال نبائی۔ یہ استاداں دی کرم نوازی ہے۔ اگر میں اس چیز دے نو بیان کراں کہ تھی میرا وقت کمیں گزرے ہے تے جڑے میں نو 15 منٹ عنایت ہوئی نے یقیناً وہ اس دے وچ گزر جان گے، لیکن اے سب استاداں دی میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر پیر میاں منظور احمد اویسی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ اویسیہ نقشبندیہ خطیب مرکزی جامعہ مسجد خواجہ ویسے کرنی اسیج کا حسن بنے۔ میں پیر صاحب کو دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر پیر میاں منظور احمد اویسی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ اویسیہ نقشبندیہ خطیب مرکزی جامعہ مسجد خواجہ ویسے کرنی اسیج کا حسن بنے۔ میں قبلہ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی،
تو میں عرض کر رہا سا میں جو کچھ بھی ہے ماں وہ قبلہ استادان جی کرم نوازی ہے میں نے اس مسند تے بٹھان والے حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت میاں منظور احمد صاحب اویسی دامت برکاتم العالیہ میں نے آج بھی چنگی طرح یاد ہے جدو استادہ نے میں نے پہلی دفعہ بھیجیا سی واپٹا کالونی تقریر کر کے تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور میں تے انہا جگہ کوئی نہیں فرمایا میرا تیرے پیچھے ہاتھ ہے اے سائیاں دا ہاتھ ہوئے نا تیتھ تک گل پہنچ دیئے بار کیف جنہاں نے جامعہ اویسیہ تعلیم القرآن دا لنگر کھا لیا ہے نا پھر وہ جتھے بھی چلا جاوے دس دا روے گا کہ انہیں جامعہ اویسیہ تعلیم القرآن دا لنگر کھا دے اللہ تعالیٰ میری دعائے کہ اس آستانے نو تا قیامت آباد اور شاد فرمائے اے دین دا ادارہ جو کہ ساڑھے استاد محترم اے دین دا بوٹا لاغیا نہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اتھو قیامت تک لوگ جڑے نے فیض حاصل کر دے رہے ہیں میری مختصر جی حاضری ہے اور میرا اتھے جو کچھ بھی بولنے نہ میرا درس ہے نہ میری تقریر ہے یہ میرا ایک فقط سبق ہے جو استاداں دا پڑھایا ہویا ہے آج میں استاداں دے سامنے دست بستہ سنانا ہے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سونے معبود صدقہ صدارے نوی اللہ تبارک تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے اور ایتھے جتنے بھی دوست احباب بزرگ بوڑھے بچے جو کچھ سامعین و سامعات آئینی اللہ تبارک تعالیٰ سب دیاں چولیاں نو مرادہ نال پر دے وے کہہ دیو آمین حکم کیتا نبی توجہ ہے جن دی توجہ در ہاتھ اٹھا کے کبھے حکم کیتا نبی اے عمر تے علی تساں جانا میرا جبا اویس پچانا حکم کیتا نبی اے عمر تے علی تساں جانا میرا جبا اویس پچانا جدوں جاؤ یم پچھو ویسے کرن دل دیوانہ میرا جبا اویس پچانا میرا جبا اویس پچانا میرے عاشق دی اے ہے نشانی والی بکھرے تے صورت دیوانی داغ ہاتھ دی تلی جویں چمبے دی کلی قدم آنا میرا جبا اویس پچانا حکم کیتا نبی اے عمر تے علی تساں جانا میرا جبا اویس پچانا سائیں اشرف تیرا رتبہ اے پیارا کرما والا اویس دوارا جندی عظمت لئی جبا بھیجیا نبی دو جہانا میرا جبا اویس پچانا حکم کیتا نبی اے عمر اولیاء بڑے ہوئے نے لیکن یہ بات یاد رکھو جڑی یہ فضیلت جڑی عظمت اللہ دے محبوب نے ویسے کرنی نو عطا فرمائی ہے نا خود سونے مصطفیٰ نے اپنا جبہ جڑا ہے صحابہ دے ہاتھ بھیجیا ہے اے میرا جبہ لے جاؤ جا کے میرے اویس نو کہنا اویس جبہ پہن کے محبوب دے امتیاں واسطے دعا کرنی
ذرا اندازہ تے کر اے تھوڑی فضیلت ہے. فرمایا جبہ پہن کے محبوب دے امتیاں واسطے دعا کرنی ہے. اے او جبہ سائیں اشرف تیرا رتبہ اے پیارا کرما والا اویس دوارا جندی عظمت لئی جبہ بھیجیا نبی دو جہانا میرا جبہ اویس پہچانا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و اما نوالہ دی حمد و ثنا تو بعد حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم. دی بارگاہ بے کسو بے پناہ دے اندر ہدیہ درود پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صاحب احترام بزرگوں دوست عزیزوں قرآن کریم فرقان حمید اس کے اندر سورۃ القاف اس کے چند کلمات طیبات تلاوت کیتے نے. اللہ تعالیٰ سن قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچیاں نو جامعہ اویسیہ تعلیم القرآن دے اندر داخل کران دی توفیق عطا فرمائے. سورۃ القاف توجہ کرنا. کاف عربی وچ کہندے نے غار نو تے عربی وچ کہندے نے کاف اردو وچ کہندے نے غار. اللہ نے ایک پوری سورت اس غار دے نا تے نازل فرمائیے. کیڑی غار دے نا تے علماء تشریف فرمانے میں تے ادنا جا طالب علم جدو نکرہ والو معرفہ لاؤنا ہوئے تے پھر کی کتے اور سارے طریقے نہیں. وہ تے ایک طریقہ اے بھی یہ تے ہوندے تے الف لام داخل کر دیو تے نکرہ تو معرفہ بن جاتا ہے. کاف الکاف اللہ تبارک تعالیٰ نے نکرہ تو معرفہ بنایا. یا اللہ تین غاران اور بھی پیارے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ساریاں غاران دی گل نہیں کردا اس غار دی گل کرنا جس غار وچ میرے ولی گئے نے جس غار وچ میرے ولی گئے نے. مسئلہ ثابت ہو گیا قرآن تو ولی غار وچ جاوے تے غار اللہ نو پسند ہے. ملی مزار وچ جاوے تے مزار اللہ نو پسند ہے. یہ ولی دی شان ہے. اور قرآن پاک سورۃ النحل سورۃ النحل مکھی والی سورت. یا اللہ تین مکھیاں بھی پسند نے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہر مکھی دی گل نہیں او مکھی جڑی پھلاں دا رس نچوڑ کے چھتے وچ بہ کے میرے سونے مصطفیٰ تے درود پڑھ دی ہے. یارو جے مکھی درود پڑھے تے اللہ نو پسند ہے جے سونے مصطفیٰ دا امتی درود پڑھے تے پھر اللہ نو کتنا پیارا لگدا ہوئے گا. سورۃ القاف او سورت جن دے وچ او غار جس غار دے وچ اللہ دے ولی گئے نے اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی اس غار دے نا تے. ولی غار جاوے تے غار پسند ولی مزار جاوے تے مزار پسند. او مزار پامیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا ہوئے او مزار پامیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا ہوئے او مزار پامیں خواجہ ویسے کرنی دا ہوئے او مزار پامیں میاں فضل احمد شاہ صدقری رحمت اللہ علیہ دا ہوئے. ولی مزار جاوے او مزار بھی اللہ نو پسند ہے. ولی غار وچ جاوے او غار بھی اللہ نو پسند ہے. ایمان والیا توجہ کر وقت دے دامر جے وسط نہیں ہے. خواجہ ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ حکایات کلیوبی علامہ شہاب الدین کلیوبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر شاکر پبلیکیشن تو چھپی ہوئی لاہور تو اس دے جناب نامی حقائق نقل کر دینے. کشتی وچ لوگ سوار جا رہے نے کشتی جڑیے سمندر تے پانی تے چل دی پئی ہے. اچانک ہوا تیز ہو گئی سمندر چ لہراں آ گئیاں نے. لہراں دی وجہ تو کشتی وچ پانی داخل ہونا شروع ہو گیا ہے. جدو کشتی وچ پانی داخل ہونا شروع ہویا کشتی پانی نال بھرن لگ پئی ہے. لوگ حیران ہو گئے. لوگاں نو جان دی پہ گئی ہے مال دی پرواہ نہیں کیتی ہے. لوگ حیران ہو گئے. لوگ کہندے نے ایسے کشتی دی اندر ایک اونٹ دیا والا دی چادر بنی ہوئی ہے. ایک بابا جی اتے لپیٹ کے بیٹھے ہوئے نے. جدو کشتی چ پانی داخل ہونا شروع ہو گیا لوگاں نے آواز دیتی ہائے کشتی ڈب چلی ہے اسی فنا ہو گئے. او بابا جی اٹھے نے اے جناب کشتی چو نکل کے پانی اتے قدم رکھے آئے پانی دے اتے کھلو کہ نماز شروع کر دیتی ہے.
لوگ حیران ہو گئے ویکھ دینے اے یقیناً کو اللہ دا ولی ہے جنوں پانی نہیں ڈبور آوے اے بول کے کہندے نے یا ولی اللہ ادرکنا اللہ دے ولی ساڈی مدد کرو لیکن اللہ دے ولی نے کوئی توجہ نہیں فرمائی ہے پھر جناب عرض کیتی ہے اے اللہ دے ولی اس ذات دا واسطہ آئی جن نے تنو پانی تے کھلون دی طاقت دیتی ہے تے جن نے تنو اپنی عبادت کرن دی قوت دیتی ہے وہ اللہ دا ولی متوجہ ہویا تے کہندہ ہے کیفا حال کا تہاڈا حال کی ہے وہ کہندے نے ساکیا تسی ویکھ دے نہیں کشتی پانی وچ ڈبی جا رہی ہے اسی ڈب چلے ہاں سامان فنا ہو گیا ہے وہ اللہ دے ولی بولے تے کہندے نے اللہ دا تقرب حاصل کرو اللہ دا قرب حاصل کرو اسی اللہ دا قرب حاصل کریے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ محمد سفیان آسی نقشبندی چراہی خطیب اعظم شیخو پورا تشریف لائے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے درمیان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری تسنیم رضا کیلانی تشریف لائے ہیں میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں نعرہ تکبیر بلند آواز نال نعرہ تکبیر ہتھاں بلند کرے کرو قیامت والے تمہیں پتہ لگے دا جدو نامہ اعمال چ لکھیا ہوئے گا اے او لوگ نے جڑے حضور دیاں محفلاں نعرے بلند کر دے رہنے نعرہ تکبیر وہ اللہ دا ولی بولیا اللہ دا ولی کہندا وے اللہ دا قرب حاصل کرو اساں عرض کیتی کہ میں اللہ دا قرب حاصل کریے تے کہندے نے ترکے دنیا ہو جاؤ دنیا نو چھڑ دے وہ اساں کیا دنیا نو چھڑ دیتا وے انہیں کیا جلدی کرو کشتی وچوں نکلو جدو سی کشتی وچوں نکلن لگے ہاں اللہ دے ولی دی برکت نالے میرے آخری الفاظ نے نوٹ کر لے ذہن وچ بٹھا لے حضرت خواجہ ویسے کرنی دا معمولی مقام نہیں ہو اللہ دے ولی نے فرمایا نکلو جدو سی کشتی چو نکلے ہاں کہ زمین پانی تے قدم رکھے آئے پانی جیڑے اسی ہوندے اتے کھلو گئے ہاں اسی بچ گئے ہاں اسی کیا اللہ دے ولی ہو دسو تو آڈا نا کیے اس وقت او کمبل چلے پیٹیا یا بابا بولیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی فخر و سعادت پیر سید تنویر حسین شاہ بخاری آستانہ عالیہ 100 کی ملیاں اسٹیج کا حسن بنے میں قبلہ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں تمام احباب تشریف رکھیں اس وقت اللہ دا ولی بولیا کہندے تسی مینوں پہچان دے نہیں میرا نا اویسے میں کرن وچ رہن والا ہاں اے ہے اللہ دے ولی خواجہ ویسے کرنے غیب تو آکے مدد فرما دینے اللہ تبارک تعالیٰ دی بارگاہ دعا کرنا اللہ تبارک تعالیٰ اس آستانہ عالیہ ویسیہ نو تعدیر سلامت رکھے قائم دائم رکھے اللہ تبارک تعالیٰ استادان دا سایہ ساڑھے تی تعدیر سلامت فرمائے وآخر دعیانا ان الحمدللہ رب العالمین ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر معظم علی رضا اویسی آستانہ عالیہ فروخ آباد آپ بھی اسٹیج کا حسن ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری نعیم الرحمن آصف اپنی خوبصورت آواز سے بیان محبت سے آپ کے سینوں کو مدینہ بناتے آپ استقبال کریں کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو جس کا بازو بلند ہو میرے مولا اس کا بخت بلند ہو جائے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ اویسیہ نقشبندیہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ جی حضور ایک منٹ، آپ کی مہربانی ہے، آپ کی آواز کافی آ رہی ہے، جو چھتوں پر بیٹھے ہیں آپ کی مہربانی ہے، مہربانی کرو یار، نیچے نیچے بیٹھ جائیں آپ، جو پنڈال میں بیٹھے ہیں آپ گفتگو سنیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ بیان سماعت کریں، آپ بلند آواز سے ایک کہہ دیں سبحان اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام مسند صدارت پہ متمکن پیر طریقت راہبر شریعت پیکر اخلاص حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر پیر عبدالشکور اویسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیر طریقت راہبر شریعت صوفی باصفا حضرت ڈاکٹر پیر میاں منظور احمد اویسی صاحب، پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ سید تنویر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مشائخ کرام علماء اعظام، میں اور آپ ایک حسین محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایک عظیم علمی اور روحانی خانقاہ، اور اگر میں کہوں کہ موجودہ دور میں خانقاہی نظام کے اصولوں پر اگر یہ خانقاہ جو ہے وہ قائم ہے تو یہ بیجا نہیں ہے، بلکہ یہ حق ہے کہ خانقاہی نظام کے جو اصول ہیں ان کے مطابق اس خانقاہ میں علمی فیض بھی مل رہا ہے اور روحانی فیض بھی مل رہا ہے۔ اور فیض بھی روحانی اگر دیکھیں تو خواجہ خواجگان خواجہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فیضان جو ہے وہ پیر طریقت راہبر شریعت درویش کامل حضرت علامہ مولانا پیر میاں فضل احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ذریعے یہ فیض جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد جو ہے اس فیض کو تقسیم کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، میرے ذمے علم کے حوالے سے چند گزارشات جو ہے وہ پیش کرنے کا کہا گیا، تو میں انشاءاللہ اپنے موضوع کے اوپر ہی جو ہے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ علم یہ عالم یعلم سے مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، معرفت پانا، حقیقت کو سمجھنا، حقیقت کا ادراک کرنا۔ اچھا بھی ہے کہ نوجوان نے نہ کھڑے نے نہ ایتھے آن کے بیٹھ جاؤ، اے جڑے بچے گلاں کر رہے نے نا تو ساتھی اوپر چلے جاؤ، انہاں بچیاں ذرا خاموشی اختیار کراؤ، صرف 2 بندے انتظامیہ دے چلے جاؤ اوپر، بچیوں خاموشی اختیار کرو۔ یار تسی سارے سیانے بندے ہو، کیوں گلاں کر رہے ہو؟ خاموشی اختیار کرو، حضرت صاحب دا بیان کرا سماعت فرماؤ۔ حقیقت کا ادراک، حقیقت کی معرفت حاصل کرنا یہ علم ہے، اور منصب نبوت کو اگر دیکھیں تو اس کے تقاضوں میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضور علیہ السلام کو جو منصب نبوت عطا کیا گیا اس کے تقاضوں میں بھی یہ ہے کہ آپ تزکیہ بھی فرماتے ہیں اور لوگوں کو علم بھی کتاب اور حکمت کا عطا فرماتے ہیں۔ یہ خانقاہ کا یہ اصل اور اصول ہے کہ خانقاہ سے
نہ صرف حکمت تقسیم ہو، نہ صرف تزکیہ کیا جائے، بلکہ علم جو ہے اس کو بھی تقسیم کیا جائے۔ دوستان گرامی قد، علم کا حاصل کرنا یعنی معرفت کو پانا، حقائق کو جاننا، یہ اتنا بڑا درجہ اور مقام ہے کہ خالق کائنات نے قرآن کے اندر اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب ارشاد فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جن کو علم ملا، معرفت ملی، حقائق سے جو بہرہ ہوئے ان میں، اور جن کے پاس علم نہیں ہے، جو حقائق کو نہیں جانتے، وہ آپس میں برابر بھی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، علم کا حصول کتنا اہم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہ پوچھا کہ حضور تہجد کے نفل پڑھنا زیادہ افضل ہے کہ علم کا حاصل کرنا زیادہ افضل ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جب سے میں نے پڑھانا شروع کیا ہے، میں نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا ہے، نفل پڑھنے کا وقت ملے یا نہ ملے، تہجد پڑھنے کا وقت ملے یا نہ ملے، حضور کے دین کا علم ضرور حاصل کرنا ہے کہ نفل پڑھنے کا فائدہ صرف تمہیں ہوگا، اور علم حاصل کرو گے تو گلی کوچے بھی روشن ہو جائیں گے۔ علم کا یہ مقام ہے۔ اس لیے آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، امام بخاری کو دیکھ لیں، ایک چادر کے اندر جو ہے وہ آپ نے علم حاصل کیا، اور جب وہ چادر چوری ہوئی تو آپ 2 دن تک جو ہے وہ مدرسے میں نہ گئے، تو پیچھے سے اپنے ساتھی جو ہے پتہ کرنے کے لیے آئے تو کہا کہ ایک ہی چادر میرے پاس تھی، وہ بھی چوری ہو گئی۔ دوستان گرامی قد، عالم یہ ہے امام بخاری کا، ایک چادر ہے اور وہ بھی گم ہو گئی، اور امام بخاری جو ہے وہ مدرسے نہیں جا سکتے۔ چندہ اکٹھا کر کے آپ کے لیے چادر کو خریدا گیا، اور پھر آپ نے جو ہے وہ علم حاصل کیا۔ عزیزان گرامی، حضور کی 6 لاکھ احادیث کے حافظ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مقام عطا کیا کہ جب آپ نے احادیث لکھی ہے تو آج ہر کوئی قرآن کے بعد اگر کسی کا نام لیتا ہے تو امام بخاری کی صحیح بخاری کا نام لیتا ہے۔ یہ علم کا جو ہے وہ کمال ہے۔ دوستان گرامی قد، علم کے حصول کو جو شرف حاصل ہوتا ہے، علم کے حصول کے اندر اللہ نے جو مقام و مرتبہ رکھا ہے، اگر ہم قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھیں تو میں صرف 3 جگہوں سے جو ہے وہ قرآن سے مثالیں دے کر جو ہے بات کو ختم کروں گا کہ خالق کائنات نے انسان کو اگر اشرف المخلوقات بنایا ہے، آج فرشتوں پر بھی جو ہے انسان کو اگر فوقیت ملی ہے تو اس کی وجہ بھی صرف علم ہے، اور اس حقیقت کو قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ جب خالق کائنات نے فرمایا کہ میں فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ اس کو خلیفہ بنائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ بات سمجھ لیں کہ جب کوئی الیکشن پر کھڑا ہوتا ہے تو ووٹ مانگنے کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ مد مخالف جو ہوتا ہے اس کے نقاص جو ہے ان کو بیان کرتا ہے، اپنے جو ہے فوائد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اپنے اوصاف لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ تو فرشتوں نے اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ اس کو یہ زمین پر فساد کرے گا، یہ زمین پر خون ریزیاں کرے گا، یہ دنگا فساد کرے گا، اس کو تو خلیفہ بنا رہا ہے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری تسبیح کرنے والے، ہم تجھے یاد کرنے والے، ہم تیرا ذکر کرنے والے، یعنی اپنے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ حق ہمارا ہے کہ ہم تجھے یاد کرتے ہیں، جس حالت میں تو نے پیدا کیا اسی حالت میں ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ
میں فرشتوں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب خالق کائنات نے حضرت آدم کی فضیلت کو اور منصب کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ان کو بیان کیا، اور وہ منصب جو ہے وہ باور کروایا کہ آدم کو ہم نے کیوں خلیفہ بنایا ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ نے آدم کو چیزوں کا علم دے دیا، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ یہاں پر بولے، فرمایا چیزوں کے حقائق کا علم دیا، یہاں تک کہ اللہ نے ہر چیز کی حقیقت کھول کر آدم کے سامنے رکھ دی۔ ایک پیالہ جو ہے کیسے ٹوٹتا ہے پھر کیسے جڑتا ہے، اللہ نے یہ سارے حقائق آدم کے سامنے رکھے تھے۔ اور پھر آدم کے سامنے یہ سارے حقائق رکھنے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا اب بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہے؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یا اللہ ہم تو کچھ نہیں جانتے، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے لیے تو کوئی علم نہیں ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ یا آدم انبئہم، اب تو بتا ان کو، آدم اب تو بتا ان کو۔ فلما انبأہم، اور جب آدم علیہ السلام نے پھر ان چیزوں کے حقائق سامنے رکھے، ان کے نام بیان کیے، تو خالق کائنات نے فرمایا کہ فرشتوں میں نہ کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں زمین و آسمان کے غیب جانتا ہوں۔ گویا فرشتوں نے سر جھکایا، اللہ نے فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا، آدم کو سجدہ کروایا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آدم کو یہ شرف ملا، اور یہ شرف علم کی وجہ سے ملا ہے۔ عزیزان گرامی، دوسری مثال قرآن سے، خالق کائنات نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا جب جو ہے وہ مقابلہ عمالقہ قوم سے ہوا ہے، عمالقہ قوم وسیع الجثہ قوم تھی، بڑی طاقت والی قوم، لیکن دل جو ہے ان کے کمزور تھے۔ تو جب ان کے ساتھ مقابلے کی باری آئی تو حضرت شموئیل علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ نبی تھے۔ اب بنی اسرائیل والے اکٹھے ہو کر آئے، حضرت شموئیل سے آ کر کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہی بنا دو، ہمارا کوئی بادشاہی بنا دو کہ جس کی اقتداء میں ہم جو ہے پھر ان کے ساتھ مقابلہ کریں، جہاد کریں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے پھر جو ہے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ کون سا بادشاہ ہے؟ کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو جو ہے وہ مقرر کیا۔ اب یہ طالوت جو ہے یہ کسی بہت بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بڑے رئیس نہیں تھے، اور ان کے پاس مال بھی نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل نے اعتراض کر دیا، بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو زیادہ اس بات کہا کرتے ہیں وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال کی وسعت بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے، تو میں کیسے جو ہے ان کو بادشاہی جو ہے وہ عطا کر دی۔ تو خالق کائنات نے جو ہے وہ اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ ان کو بتا کہ اس کو ہم نے کیوں بادشاہی عطا کی ہے۔ اب اس بادشاہی کو جو ہے وہ قرآن نے بیان کیا، فرمایا کہ ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے چنا ہے اس کو، وجہ کیا ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، فرمایا اللہ نے اس لیے چنا ہے کہ اللہ نے علم بھی تم سے زیادہ دیا ہے اور طاقت بھی تم سے زیادہ عطا کی ہے۔ واہ واہ۔ یہ دوستان گرامی قدر، گویا کہ بادشاہی جو ہے اس کا معیار بھی علم ہے، بادشاہی کا معیار بھی علم ہے۔ اور تیسری مثال، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا ہے، روحانی مقام و مرتبہ بھی جو ہے وہ علم کے اوپر منحصر ہے۔ اگر وہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا نا کہ بھی باج علمہ جو کوئی فقر کماوے تے کافر مرے دیوانہ ہو، تو علم کے بغیر فقر بھی نہیں ملتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام توحید جو ہے وہ بھیجا ملکہ بلقیس کو، ملکہ سبا کو، تو آپ کے پیغام کا روب طاری ہوا۔ اس نے کہا ہم جا کر دیکھیں گے، اپنا لاہو لشکر جو ہے وہ ساتھ لیا، وزراء کو مشراء کو ساتھ لیا، اور کہا کہ ہم جا کر دیکھیں گے کہ یہ نبی ہے، اگر نبی ہوئے تو اطاعت کریں گے۔ اب وہ لشکر جو ہے وہ نکل آیا، 3 میل کا فاصلہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے دربار سجایا ہوا ہے،
اور دربار جو ہے وہ صبح سجتا ہے اور دوپہر تک یہ دربار سجا رہتا ہے، اور اس وقت میں فیصلے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ آخری مثال ہے علم کے حوالے سے، اور میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے دربار سجایا، اور ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر ہوئی کہ 3 میل کے فاصلے پر ملکہ بلقیس ہے۔ اب آپ نے جو ہے وہ اپنے درباریوں سے کہا کہ ہاں جی، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لائے گا؟ اور یہ تخت یہ نہیں ہے کہ 2-3 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا، 1000 میل سے زیادہ فاصلہ تھا۔ فرمایا کون لائے گا؟ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے یہ تخت کون لائے گا؟ عزیزان گرامی، اب سب دیکھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے قَالَ عِفْرِیتٌ مِّنَ الْجِنِّ، اب جنوں میں عفریت بولا، انا آتیک بِهِ، میں وہ تخت لاؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ ان تقوم من مقامک، فرمایا کہ آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا، آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور یہ بھی نہ سمجھیے گا میں کوئی بے ایمان ہوں، میں طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اپنے اوصاف بھی بیان کر دیے، کہیں کوئی یہ نہ کہے میں اس کے جواہرات اتار لوں گا، میں کچھ نہ کروں گا، آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے پھر دیکھا درباریوں کو، فرمایا کہ نہیں یہ تو بڑی دیر، 3 میل کے فاصلے پر لشکر آ گیا۔ اب آپ نے جب نظر کو اٹھایا، نظر ٹکی آصف بن برخیا کے اوپر، قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب ان میں وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جو عالم دین تھا اس دور میں، اس نبی کی کتاب کا عالم تھا۔ آج دیکھیے آپ کے سامنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں، گناہوں کا کفارہ بھی ادا ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حضور کی امت کے علماء، لیکن میں بات کر رہا ہوں سلیمان علیہ السلام کی امت کے عالم دین کی۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب وہ بولا جس کو اللہ نے علم دیا تھا، انا آتی کبھی، میں لاؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں لاؤں گے؟ عرض کی کہ حضور قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آنکھ جھپکیے، آنکھ کھلے گی، سامنے پڑا ہوگا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، اب سلیمان نے جب دیکھا تخت پاس پڑا تھا، لوگ حیران پریشان، فرمایا کالا حاضی من فضل ربی، اے لوگو یہ سارا میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے علماء کو یہ شان اور عظمت۔ عزیزان گرامی، اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا عالم جو ہے، اس کی اللہ نے یہ شرف اور شان بنائی ہے کہ 1000 میل سے زیادہ فاصلے پر 7 محلوں کے اندر پڑا ہوا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتے ہیں، تو پھر وقت کا غوث اعظم کیا کیا کر سکتا ہے؟ میں اس جی بس ختم ہو گیا حق ہے یا غوث پتی بول
ایک جملے کے اوپر میں نے سب کچھ ہے وہ بیان، جتنے بھی اعتراضات ہیں سب کا جواب ایک جملے کے اوپر۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا عالم جو ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ تخت لا سکتا ہے، تو حضور غوث پاک کے اوپر جتنے بھی یہ اعتراضات کرنے والے ہیں انہوں نے پھر قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ عالم کی یہ شان ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں علم سے محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علماء کی قدر کرنے کی اور اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہاں سے جو علمی اور روحانی فیض جو ہے وہ جاری، اللہ تعالیٰ تا دم قیامت اس کو جاری ساری فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سامعین گرامی قدر، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری نعیم الرحمن آصف صاحب بڑے آسان انداز سے پیاری گفتگو سے آپ کے سینوں کو مدینہ بنا رہے تھے۔ ہمارے درمیان زینت القرآن، نجم القرآن، فخر القرآن جناب محترم قاری شفیق احمد نقشبندی، مدرس جامعہ اویسیہ تعلیم القرآن زیب آستانہ عالیہ اویسیہ نقشبندیہ اسٹیج کو حسن بنے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان عالم السلام میں گونجنے والی آواز، خطیب اعظم شیخو پورہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ محمد سفیان آسی نقشبندی چراہی، خطیب اعظم شیخو پورہ اپنی خوبصورت آواز سے بیان محبت سے آپ کے سینوں کو مدینہ بناتے جو کھڑے ہیں، آپ کی مہربانی ہے تمام بات تشریف رکھیں، مل کے نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عدالت، سخاوت، شجاعت کے پیکر چار یاروں کا نعرہ، نعرہ تحقیق۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، میڈا پیر سونے غسل ورا، میڈا پیر سونے غسل ورا، جدے درد محتاج کلو لیا، نعرہ غوثیہ۔ آستانہ عالیہ اویسیہ نقشبندیہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے فیضان خواجہ ویسے کرنی، دونوں ہاتھ اٹھا کے فیضان خواجہ ویسے کرنی، فیضان خواجہ ویسے کرنی، ویسے کرنی، ویسے کرنی۔ اجازت ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔
اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بلند بادنا سپڑی الصلاة والسلام علیکہ یا وعلا آلکہ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِ يَا نَبِيَ اللَّهِ گونج پا دیو سپڑی الصلاة والسلام علیکہ یا وعلا آلکہ وَأَصْحَابِكَ يَا رحمة للعالمين اللہ رب العزتی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام بار گئے سید الانبیاء محبوب کبریا شافع الجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحاء سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مستر کائنات وجہ کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سادات کرام مفتیان عظام علماء کرام ناطقان شلیل اسلام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی انتہائی عزت ماب حاضرین و سامعین و سامیات دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیو اجدہ پکیزہ پروگرام بسلسلہ سالانہ عرص مبارک خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجدہ عظیم پروگرام بسلسلہ فضان نظر پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر میاں فضل اویسی نقشبندی صاحب آپ دے اس آستانہ آلیت تسا اور میں حاضر ہاں اج دے اس عظیم پروگرام دی زیر سرپرستی پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پروفیسر پی ڈاکٹر عبدالشکور اویسی صاحب آپ فرما دے اور حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پیر میاں منظور احمد اویسی صاحب آپ بھی تشریف فرما زینت القرآ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری شفیق احمد نقشبندی صاحب مدرس جامعہ اویسیہ آپ بھی تشریف فرما آل نبی اولاد علی فخر و صدات پیر طریقت و رہبر شریعت پیر سید تنویر حسین شاہ صاحب بخاری آستانہ عالیہ ساہو کی ملیہ شریف آپ بھی تشریف فرما حضرت علامہ مولانا قاری معظم علی صاحب آپ بھی تشریف فرما اگر میں فردن نام لمحہ